بنیادی طور پہ آج کا جو سیشن ہے یہ ہیبٹس ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے ساری زندگی کے اندر ان کی پروڈکشن بہتر رہی ہے، جو انہوں نے اپنے بہتر پروڈیوس کیا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو، ادھر انڈسٹری کا ہو، ایجوکیشن کا ہو یا کسی بھی طرح سے۔ تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک یکدم بلنکنگ ہوئی کہ آج ہم اس کو کرتے ہیں کہ وہ جو ہائیلی ایفیکٹو پروڈیوسرز ہیں جنہوں نے پروڈکشن پیدا کی، ان کی ہیبٹس کون سی ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہیبٹس، ایفیکٹو ہیبٹس پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک اور طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنے کے لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہیبٹ کے معنی کیا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مور اور لیس ایک فکسڈ وے آف تھنکنگ ہے، ولنگ ہے، فیلنگ ہے، ریکوائرڈ تھرو تھارو پریویس ریپیٹیشن آف اے مینٹل ایکسپیرینسز۔ تو اس کا مقصد ہے ہم جو بار بار کوئی کام کر رہے ہیں، یہ اس کا تسلسل رکھتے ہوئے ہم اس کو ہیبٹ کہتے ہیں۔ جب ہم لائف پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لائف میں دو قسم کی ہیبٹس آتی ہیں، ایک کو ہم ہارمفل ہیبٹس کہتے ہیں اور دوسری کو یوزفل ہیبٹس کہتے ہیں۔ آئی تھنک سو ہارمفل بھی تو بعض اوقات ہمارے لیے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے ہم لوگ بعض بچوں کو، بعض بڑوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انگوٹھا چوستے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد لپس پہ اپنا زبان کو پھیرتے رہتے ہیں، یا اسی قسم کی کچھ اور چیزیں، نیل بائٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آئی تھنک سو یہ ایک مور اور لیس ان مائی اوپینین از اے ہیبٹ انسٹیڈ آف دی ڈیزیز۔ تو اس ہیبٹ کو آپ نے بریک کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیبٹس ہیں جنہیں ہم لوگ کسی حد تک ایک ہارمفل ہیبٹس کہتے ہیں، لیکن یوزفل ہیبٹس وہ ہیں جو ہماری نارمل اور جو ہمارے فنکشنز ہیں اس کو پرفارم کرنے میں ہمیں بہتر سے بہتر مواقع فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ہم 4 ایریاز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کو اگر آپ دیکھیے گا تو یہ سمپل 4 سٹیپ ہے جن کو ہم دیکھیں تو ہم اپنی ہیبٹس کو فارم بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ہیبٹس کو جو لرنڈ بیہیویئر کو ہم ری لرن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کیو کا ہونا، پھر اس کے بعد ہے کارویج ہے، دین رسپانس ہے، اور آخر پہ ریوارڈ ہے۔ ریوارڈ کی سٹیج جب آتی ہے تو وہ ہماری ہیبٹ فارمیشن ہو چکی ہوتی ہے اور ہماری ہیبٹ مستقل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، چیلنجز آتے ہیں جن کو ہمیں توڑنا ہوگا۔ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، مینیجر، ٹیچر اور ان اینی پروفیشن ویئر یو آر ورکنگ، تو زندگی میں کبھی کبھار نہیں بلکہ بعض لوگوں کا یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ کام کو پریکاسٹینیشن کے زمرے میں لے آتے ہیں، یعنی کام کو وقت پہ نہیں کرنا، کل تک اٹھا کے رکھنا۔ اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے نا یہ بوریت کا شکار ہونا شروع ہے، تو بورنگ ورک ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا بھی ہے۔ اور اگر اس کو آپ ایک ہیبٹ میں بنا لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بوریت کی بجائے وہ آپ کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے ایک اچھا کام ہو جائے گا۔ رسپانڈنگ ٹو ای میلز، آپ نے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے ہمیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم اپنے میسیجز کا اور اپنے ای میلز کا جواب دیتے چلے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم مستقل طور پر موٹیویٹڈ اور انرجائزڈ نہیں رہتے، اور سب ڈیفینیٹلی بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں۔ دین ہماری فوکسنگ کام پہ نہیں رہتی، یا فنیشنگ پوائنٹ ہمیں وہ نہیں ملتا جو کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فنیشنگ پوائنٹ پہ ان سے کام میں کچھ نہ کچھ ایسی جھول ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ پچھلے دنوں کچھ ہاکی کے میچز ہوئے تو آپ نے فنیشنگ لائن کی باتیں سنی ہوں گی، بیسیکلی وہاں بھی کچھ ایسی کیفیت ہے، تو آپ کو کچھ ان چیزوں کی طرف بنانا ہوگا، ان چیزوں کی طرف جانا ہوگا۔
اب ایک نپولین ہل نامی شخص ہے، اس نے بڑی خوبصورت ایک کوٹیشن دی ہے. دیر از ون کوالٹی one must possess to win: definiteness of the purpose, the knowledge of one wants and a burning desire to achieve it. اب دیکھیے گا کہ صرف ہم اپنی بہت ساری خواہشات کو ایک جگہ فوکس کریں گے تو تبھی جا کے یہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے. اب جب ہم ان سارے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہیبٹ فارمیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. جب ہم ہیبٹ فارمیشن پہ جاتے ہیں تو ہماری ہیبٹ فارمیشن کے اندر 3 Ds کا بڑا رول ہوتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ 3 Ds کی بات کرتے ہیں تو اگر کہیں کمپیوٹرز اور آرٹسٹک والے لوگ ہوں گے تو وہ ان کو کہیں 3rd ڈائمینشنس کی باتیں نہ شروع کر دیں. ہاں آئی تھنک سو، ان مائی اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ 3rd ڈائمینشن نہیں ہے، یہ 3 Ds ہیں. ڈی مین کہ ہر 3 ایسے الفاظ ہیں جو اپنی زندگی میں بنا لیجئے، جن پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے تو آپ جو ہیبٹ بنانا چاہیں گے وہ آپ کی ہیبٹ بنتی چلی جائے گی، اور جس ہیبٹ کو توڑنا چاہیں گے اس ہیبٹ کو آپ توڑ سکیں گے. اسی لیے ہیبٹ کے بارے میں کم و بیش کی بات کی گئی، یا مور آر لیس اے پرماننٹ وے آف کنٹینیوس وے آف کی بات کرتے ہیں. تو بیٹا یہ 3 جو ڈیز ہیں نا، ان میں سب سے پہلی ڈی ہے ڈیسیژن کی، اور ڈیسیژن آپ نے خود لینا ہوتا ہے، میں نے نہیں لینا، کسی اور نے نہیں لینا. اور دوسری ڈی ہے ڈسپلن کی، لائف کے اندر ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری ڈی ہے ڈٹرمینیشن کی. مستقل مزاجی، 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. فار ون، میک اے ڈیسیژن. Before decision, definitely you have to go through a long process of thinking and getting the information for that purpose. لیکن جب آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد پھر ایک ڈسپلنڈ لائف کے مطابق آپ کو اسی کے مطابق گھومنا ہوگا اور اس کے گرد و پیش میں رہنا ہوگا، اور آپ کو اپنی جو نظر ہے وہ آپ کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہونی چاہیے اور وہیں پہ ہوگی. اور اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو سے نظر ہٹا لو گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو پہلی بات کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈٹرمینیشن کا ہونا ضروری ہے، جس میں مستقل مزاجی جسے بولتے ہیں، کنسسٹنسی ہے جس کو آپ لوگ لے جاتے ہیں. زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیے گا تو ہمیں بنیادی طور پہ ان چیزوں سے بہت اچھے ریزلٹس آنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. مثلا فرسٹ ون جو میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سٹیپ یہاں سے ہم جا رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو بی مور پروڈکٹیو. ہم کیسے زیادہ پیداوار کرنے والے افراد بن جاتے ہیں، ہم پیداواری کیسے زیادہ بن جاتے ہیں. اچھی چیزیں، اچھی صنعت میں، اچھی پروڈیوس کرنے میں وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھا جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حل ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں. The first issue is focus on the most important task. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے جب کسی ٹاسک پہ جانا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس ٹاسک کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں بانٹنا ہے، اور ان میں سے سب سے جو امپارٹنٹ ون ہے جس کی بگنگ کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، آپ نے سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کام کے اندر گہرائی کو پیدا کرنا ہے. اور یہ کرتے جائیے گا تو ریزلٹس آپ کے بہتر ہوں گے. ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے کام سے ہٹا کے رکھتی ہیں، ڈسٹارشن میں لے جاتی ہیں. سائیکالوجی میں وہ انہیبیشن کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ڈسٹارشن اسی طرف کی ہوگی، لیکن وہ لے کے جاتی ہیں اسی طرف ہی ہے. ریزن بیہائنڈ کہ وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں ہمارے کام کے اندر، اور بعض اوقات انٹرنل ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایکسٹرنل ہوتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا یہ جو
ڈسٹارشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ڈسٹارٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹرز جو ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کام کی طرف متوجہ نہ دیں، تو ہمیں اس سب کو بنیادی طور پہ دیکھنا ہوگا اور ان کو فوکسڈ کرنا ہوگا، ان کو فکسڈ کرنا ہوگا اور ان سے بچنا ہوگا تاکہ ہم لوگ اپنے کام سے ہٹ نہ جائیں۔ یوز دا ایزنہاور میٹرکس ٹو آئیڈینٹیفائی لانگ ٹرم پرائرٹیز۔ بیسیکلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں امپارٹنٹ ہیں اور کون سی آپ کی لیس امپارٹنٹ ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک امیڈیٹلی آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ اس کو توجہ دیجئے، اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ان کے بعد ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی اگین آپ نے امپارٹنٹ پرائرٹیز کا تعین کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی زیادہ اہم ہے، اور جو اہم ہے ان کو آپ لوگ دیکھتے جائیے۔ نیکسٹ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے 80-20 رولز کے اوپر۔ دس از ویری فینٹاسٹک، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 80% لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں، 20% امیر آدمی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے 20% کام کرتے ہیں اور 80% کام نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 20% کے پاس وسائل ہیں، 80% کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور 20% ہائر لیول کے اوپر ہے اور 80% لوور لیول کے اوپر ہے۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت سی کہانیاں ہیں کہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ اپنے بھیڑوں کا ریوڑ ہے تو اس کو لیڈ کرنے والی 1 یا 2 بھیڑ ہوں گے، یا ان کے آگے لگا ہوا اس کا جو رکھوالا ہے وہ 1 یا 2 ہوں گے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے، اور اسی سے آپ کا لیڈرشپ بنتا ہے، جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، بیک سے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان جو 80% لوگ ہیں ان میں نہیں، فالوور میں نہیں جانا، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی طرف جانا ہے جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں۔ بریک ٹاسک انٹو دا اسمالر پیسز، پہلے بات کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹو اور آسانی رہے گی۔ ٹیک بریکس، جب کبھی آپ کے اندر موٹانومی آنے لگی، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ڈی موٹیویشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے، میرے اندر کام کرنے کی وہ جو لگن ہے وہ نہیں آ رہی، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بریک کیجئے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 20-5-25 کی ایک اصول ہے، اس کو اپنایا کیجئے کہ 20 منٹس کام کیجئے، 5% بریک کیجئے، پھر اس کے بعد 25 منٹس کام کیجئے، اور اس کے بعد ایک لمبی بریک کیجئے۔ اب ذرا اسی کو اپنا کر آگے بڑھیے گا۔ یہ اصول کیا ہے؟ 25-5-25 مین درمیان میں ایک چھوٹی بریک ہے، جسے اگر اجازت دیں گے تو میں دین فطرت سے آپ کو اس کا ایگزامپل دوں گا کہ دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قیلولہ فرمایا، اس لیے کیا کہ وہ مڈ آف دی ڈے تھا، کیونکہ درمیان میں وہ ایک سکون لینے کے لیے، انرجائز کرنے کے لیے باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس طرف رغبت دی، اور اللہ کے پیارے حبیب نے اس پہ عمل کیا، اور دن کا پہلا حصہ بھی وہ کام کرتے تھے اور دن کا دوسرا حصہ بھی وہ کام کرتے تھے، کام کی پروڈکشن بڑھ جاتی تھی۔ تو ہمیں بھی ان پہ جانا چاہیے، تو ہمیں بریکس کا خیال رکھنا چاہیے جب کبھی ہمیں ضرورت ہو۔ ایلیمینیٹ دا انسفیشینٹ کمیونیکیشن، کوشش کریں کہ آپ لوگ ایمپیتھیٹک لسنر کی طرف بننا چاہیے، اور انایفیشینٹ لسننگ جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیزائربل۔ میں لسننگ کی بات کر رہا ہوں، بٹ لسننگ میں کمیونیکیشن ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری لسننگ اس وقت فالٹی ہوتی ہے، یا کمیونیکیشن ہماری اس وقت فالٹی ہوتی ہے جس وقت ہم صحیح طور پہ چیزوں کو سن نہیں پاتے، یا سنانے والا آدھے الفاظ خود کھا جاتا ہے اور ہم تک پہنچتے پہنچتے پورا میسج کنوے نہیں ہوتا۔ فائنڈ ریپیٹیبل شارٹ کٹس، آپ ان کو نیکسٹ ہے لرن یور سکسیسز ایز ویل ایز دا مسٹیکس۔ ہاں، ویری خوبصورت، ویری امپارٹنٹ تھنگ۔ بٹ جو فیلئر کو فیلئر بنا لیتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو فیلئر کو اپرچونٹی بنانا ہے۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ اگر غلطیاں نہ ہوں تو معافی کی بات نہیں ہوتی، اور انسان کی سرشت میں ہے غلطی کرنا۔ تو جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر اسے ری تھنک کرنا ہوگا کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں سرزد ہوئی، اور پھر دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرانا، کیونکہ ایک ویژنری مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دوبارہ نہیں دہراتا، اور اگر وہ دوبارہ اسی غلطی کو دہراتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا
کہ نہ تو وہ مسلمان فیوچرسٹک ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ویژن ہے. سو اس لیے ہمیں اپنی مسٹیکس کو بھی سامنے رکھنا ہے, اپنی سکسیس کو بھی دیکھنا ہے. پلان فار وین تھنگس گو رانگ. جب غلط ہو رہی ہوں تو آپ کو پلاننگ پہ زیادہ سوچنا ہوگا, پلاننگ زیادہ کرنی ہوگی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے غلطیاں ڈے بائی ڈے سرزد ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی زمانہ خراب تھا, زمانہ خراب تھا, میرا آج کا دن یہ ہو گیا, میرا آج کا دن یہ ہو گیا, کیونکہ کوئی دن کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. اس کی ایک ریزن, بڑی پرٹیننٹ ریزن ہے کہ جب میرے پیارے اللہ نے مجھے والعصر کی قسم کھا کے سمجھایا, تو زمانہ خراب نہیں ہو سکتا. ہاں وہ میری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے میرے اندر کچھ غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا کہ بعض اوقات آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے, ان آزمائشوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. ورک بیفور یو گیٹ موٹیویٹڈ آر دی انسپائرڈ. ہاں آپ کے پاس لائن آف ایکشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی کام کر لیا تو موٹیویشن کی کیا ضرورت ہوگی, بٹ آپ کے پاس لائن آف ایکشن ہونی چاہیے, اور دین موٹیویشن کے تحت آپ کو اس پہ کام کرنا ہے, اور اسی سے آپ انسپائرڈ ہوں گے, اور وہی انسپائریشن جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. دین ہے جس میں میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں اپنے بچوں کو کلاسز میں بھی, سبھی کو کہتا ہوں, ڈو ناٹ ملٹی ٹاسک. کبھی کوئی شخص ملٹی ٹاسک نہیں ہوتا. اگر وہ جو ملٹی ٹاسکنگ میں ایوریج لیول پہ جانے والا شخص جو ہے, اگر وہ کسی سنگل ٹاسک پہ اتنا ایفرٹ لگا دے تو وہ 20 والے جو ہائر لیول پہ آتے ہیں ان میں چلا جائے گا. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ ہائر لیول پہ نہیں جانا چاہتے, ملٹی ٹاسک بن کے ہم 80% کے ہائر لیول پہ جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں ملٹی ٹاسکنگ سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بڑی خوبصورت بات ہے, میں بڑے سمپل وے میں یہ بات کروں گا. ہم لوگ سبھی زیادتی کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے, کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہیے, کھانا کھاتے ہوئے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہوئے باقی کام بھی چھوٹے موٹے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو بعض اوقات ہمارا کھانا جو ہے, جو ڈائجسٹو سسٹم کی بگننگ ہوتی ہے, وہیں سے فالٹی ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پہ اس چیز کی طرف جانا ہوگا کہ ہمیں ایک وقت میں ایک کام پہ فوکس کرنا ہوگا. فل دی ٹینک اینڈ ریچارج. جب کبھی ضرورت ہو تو خالی نہ چھوڑا کرو. وہ اسٹریٹجیز ہوں, ان پٹ ہو یا انرجی ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ریچارج کرنا ہے اپنے آپ کو. تو اپنے ٹینک کو فل کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ٹینک کو فل نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی اینڈ پروڈکٹ اس کی یہ آئے گی, اینڈ پروڈکٹ اس کی بیٹا یہ آئے گی کہ آپ کا جو چیزیں خالی رہ جائیں گی وہ آپ کے لیے مسائل کا پیش ہونا ہوں گی. دین بعد شارپن دی, اس نے سا کہا تھا, یہاں ایس ہے, ASE, ایس. یہ بھی کلڑا ہی ہوتا ہے, ہتھیار ہی ہوتا ہے, آلہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے آلے کو تیار رکھو. وہ اسٹریٹجیز ہوں یا کچھ اور چیزیں ہوں, مینیج یور انرجی, اور یہ کنٹینیوسلی آپ کو مینیج کرنی ہے, ناٹ فار دا ٹائم وین یو نیڈ اٹ. اس کے بعد گیٹ بیٹر ٹو سیئنگ نو. ہاں, یہ لٹریچر میں چونکہ یہ نو کا لفظ بار بار آ رہا ہے اور میں نے ہر جگہ اس کو دیکھا کہ وہ نو کا ہی آ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نو کی بجائے بہتر انداز میں نو کو کہنا چاہیے. نو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ نو سے لڑائیاں ہونے کا احتمال ہے, جھگڑے ہونے کا احتمال ہے, مسائل پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو بہترین حل ہے کہ ہمارے پاس ایسی آپشنز ہوں جس میں ہم یہ اگلے کو احساس دلا لیں کہ ایسا کرنے سے میرا کام بھی سفر ہوگا اور آپ کا کام بھی سفر ہوگا.
ایک اچھا پروڈکٹیو پرسن جو ہے اس کے اندر اگر یہ ساری جن کا 18 کا میں نے ذکر کیا ان کا ایک نچوڑ بنایا جائے تو یہ اگر ساتھ اس کے پاس یہ کوالٹیز آ جائیں، یہ ہیبٹ بن جائیں، تو اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز۔ جو لوگ جتنا لیٹ سوتے ہیں، جو لوگ جتنا لیٹ اٹھتے ہیں، اتنی ہی ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ کہنے کو تو ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کبھی غور کیجئے گا کہ جو سحری سے لے کے صبح 8 بجے تک آپ لوگ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ سارا دن نہیں پڑھ سکتے، اور جو کام اس طور میں کر سکتے ہیں وہ شاید اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے جیسے دھوپ چڑھنی ہے، ٹیمپریچر نے اضافہ ہونا ہے، تو آکسیجن کی کمی ہونی ہے، ہمارے بہت سارے ایشوز جو ہیں باڈی کے اندر انہوں نے پیدا ہونا شروع ہو جانا ہے۔ تو اس لیے جو سب سے امپارٹنٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز۔ نمبر 2، مارننگ روٹین جو ہے ان کو آپ لوگ ضرور کنسسٹنٹ رکھیے، ہو سکے تو سیر کیا کرو، مانکس کی طرح ننگے پاؤں سیر کیا کرو، اور وہ بھی اوس میں، اگر گھاس پہ کرو تو اس کے اثرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ دین پرائورٹیز جو ہے نا اپنے ٹاسک کو تعین کر لیجئے، یہ دس از دی سیکنڈ۔ اینڈ دا تھرڈ ون از ہمیشہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو اپنے کام کو نوٹ کر لیں، کیونکہ میموری پر ریلائی کتنی دیر تک کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے پی ایس بنیں، آپ خود نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، اور جب کبھی اس کو ضرورت پڑے اس کو وہاں نوٹ کریں اور اس کام کو پھر پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اب غور فرمائیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ایک اچھا پروڈکشن دینے والا فرد جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی نوٹ بک اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو رکھو، اچھے بن جاؤ گے۔ نرش دا رائٹ ریلیشن شپ، کوشش کیا کرو تعلقات کو بہتر رکھا کرو۔ لمٹ دیر ٹیکنالوجی یوز، جتنا ضروری ہے اتنا رکھیے، اس سے زائد نہ جائیے۔ اپنے آپ پہ بھی توجہ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کام کے اندر رہتے ہوتے آپ درمیان میں سے گول ہو جاؤ۔ نو، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کب مجھے نو کہنا ہے۔ دس از دا مین ایشو۔ آئی تھنک سو بہت ساری باتیں میں نے کر لی ہیں، اور آئی ہوپ ٹائم بھی کافی شارٹ ہو رہا ہوگا، ابھی کافی ٹائم ہے، لیکن پھر بھی کافی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں، جس کا تو بیسیکلی یورپ سے مجھے ملی، اور جہاں سے میں نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا وہ تھا ایک مجھے آرٹیکل ملا، اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل بڑا خوبصورت، یعنی یہ شاید مجھے اچھا لگا کیونکہ میرے دل کے قریب تھا، اور وہ ہے ہیبٹس آف پروڈکٹیو پیپلز: ورک سمارٹر ناٹ ہارڈر۔ ورک سمارٹر ناٹ ہارڈر۔ سخت ہو جاؤ گے تو زندگی سخت ہو جائے گی، سمارٹ ہو گے تو زندگی آسان رہے گی۔ تو کام کو بھی سمارٹر انداز میں کیجئے، جس میں وہ ایکاگائی کو لے لیجئے، میں عشق اور وہ کو لے لیجئے، کبھی کبھی لبیک بھی پڑھ لیا کرو، ہو سکے تو بابا صاحبہ بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ پرانے ہمارے جو اسلاف جنہوں نے کام کیا ہوا ہے نا، انہوں نے بہت سی باتیں ایسے دی ہوئی ہیں جس میں میرے اور آپ کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز کو انہانس کرنے کا موقع ہے۔ اب میں اپنی سیشن کے آخری سیشن یعنی ایریا کی طرف جاتا ہوں۔
اور وہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے ایک پروڈکٹیو انڈیویجول بننے کے لیے کیا لیسن پایا. اگر کسی کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو مائنڈ نہ کیجیے گا, ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آئندہ اس کی اپنی اصلاح کر لیں. لیکن میرے لیے تو وہ ایک اتنا بڑا سورس ہے جس سے میں جن کی سیرہ مبارکہ کی اسٹڈی کر کے میں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ ایک میں کامیاب تو نہیں کہتا لیکن پھر بھی ایک ایسا شخص بن جاؤں جو دوسروں کی خدمت کر سکے. تو مجھے سب سے پہلی ان کی لائف کے اندر جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کے 3 سیگمنٹ پہ کام کیا, اور وہ 3 سیگمنٹ بیسیکلی پوری لائف پہ محیط ہے میرا بیٹا. چیک کرتے جائیے. پہلا ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ, غار حرا میں یکسو ہو کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے کے لیے اسپرچولیٹی پہ بات. دوسرا ہے فیملی افیئر, خاندانی معاملات کو. اینڈ دا تھرڈ ون دیٹ از اے پرسنل / سوشل افیئرس. کیا خوبصورت بات ہے. یہ تینوں چیزیں اگر غور کر لیجئے تو میری اور آپ کی زندگی کی تینوں چیزیں ہیں, تینوں ایریاز, اور یہ تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ان تینوں کے درمیان ایک توازن بنانے کی کوشش کی اور بنایا. فیملی افیئر کو بھی دیکھا, لوگوں کے ضرورتوں کا خیال بھی رکھا, ہر ایک کو ایمپیتھیٹک لسننگ بھی دی. تو وہ ان کی لائف کو اگر دیکھیے گا تو وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر, ان کی زندگی کے اندر ایک نظم موجود تھا. وہ 5 نمازیں ہوں, لوگوں کے ساتھ ملنے کا مقام ہو, اور تبلیغ کی باتیں ہوں, دوسرے ممالک کو وفود بھیجنے کی باتیں ہوں, تو ہر ایک چیز ایک منظم انداز میں وہ اس کو پہلے سے پلان کر کے اس پہ کیا کرتے تھے. ہر سال کے وہ پلاننگ وقت سے پہلے کرتے تھے, دوسروں کے وقت کا خیال رکھتے تھے. کبھی دوسروں کو بھیجا مصروف نہیں رکھتے تھے, بلکہ جب محسوس کرتے تو مجلس کو برخاست کر دیتے تاکہ وہ اپنا وقت جو ہے اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. تو وہ اپنی بیسیکلی ان کی زندگی کے اندر ان کی فیملی کے جو میٹرز ہیں, ان کی انوالومنٹ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیے گا تو وہاں سے وہ بگننگ کرتے تھے اپنے دن کی, اور وہاں فیملی کے ایشوز کو دیکھ کے تو پھر آگے باقی جو معاملات ہیں اس کی طرف جاتے تھے. وہ پروکاسٹینیشن تو ان میں تھی نہیں, لیکن دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے, کیونکہ جو کام ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو کل کر لیں گے, مشاورت کرنی ہے تو کرنی ہے, طے ہے تو طے ہے, پھر اسی کے مطابق انہوں نے اس کو. تو اس لیے پروکاسٹینیشن کا کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور سیلف ڈیفینیٹلی پھر جب پروکاسٹینیشن نہیں ہوتا تو جب خدا نہ کرے کہیں بھوک کا معاملہ ہے, کہیں کوئی ایلمنٹس کا معاملہ ہے, کہیں کوئی اور آفات ہے آسمانی ہے, تو اس سب سارے معاملات کے اندر وہ اسی جگہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی اسی وقت اس کو دیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ کوئی ابھی تک میں نے کوئی آپ کے ساتھ 5-6 آپ کے ساتھ چیزیں دیکھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور ان میں سے صرف 2 باقی رہ گئی ہیں. آخری ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیوچرسٹک تھے. ان کی زندگی میں فیوچر ویژن بہت تھا, یاد رکھیے گا. اگر نہ ہوتا تو خندق والا معاملہ نہ ہوتا, کیونکہ مکہ مدینہ اور عرب میں اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا. تو فیوچر کو پلان کیا.
پھر صلح ہو رہی ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ، اور جو مسلمان ہوگا کفار مکہ میں سے، وہ آپ اسے واپس کر دیں گے۔ ابھی سیاہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی سائن نہیں ہوئے، تو ایک صحابی مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو وہ واپس کر دیتے، اور اسی صحابی نے جب مکہ میں آیا تو ان کی وجہ سے بہت سارے کفار مکہ مسلمان ہوئے۔ یہ ہے وہ ان کی جو فیوچرز کی پلاننگ ہے۔ تشریف لے گئے حج کے لیے، جانے نہیں دیا، اگلے سال پہ لے آئے، اگلے سال، پھر اس کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ فتح مکہ کے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ ہے فیوچرسٹک پلاننگز۔ ان کو اگر دیکھا جائے تو ہم ان 5 چیزوں کے اوپر ختم کرتے ہیں، آخری بات کر کے۔ بڑی خوبصورت باتیں یقیناً آپ نے سنی ہیں، اور آئی تھنک سو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھ رہا ہوں۔ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں لگی کہ میں اگر والعصر کی پوری سورہ مبارکہ کو پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں تو اس کے اندر جو آنے والی ہیبٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، خسارہ ہے انسان کے لیے، مگر الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے صبر کیا اور حق کا ساتھ دیا۔ یہی آپ کر لیں تو ریلیشن شپ ہو جاتی ہے، یہی ہم کر لیں تو ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوتے، یہی ہم کر لیں تو اللہ کے حکم حقوق العباد کو ہم پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جتنی باتیں کی، ان میں سے کوئی 7 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری کہہ لیجیے 7 پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹاکسک بیہیویئر کو ریموو کیا۔ ان کی زندگی میں ٹاکسک بیہیویئر کبھی نہیں ہے۔ ہم تو ٹاکسٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی ٹاکسک ریلیشن شپ ہو گئے، ٹاکسک بیہیویئر ہو گیا، ٹاکسک فلاں ہو گیا، تو اس کا مقصد اس میں کہیں کوئی تضاد آ گیا جو جلانے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسروں کو جلانے والا کوئی عنصر نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈو ناٹ ملٹی ٹاسک۔ وہ کبھی نہیں ایک وقت میں، جو کام ایک وقت میں تھا وہ ایک وقت میں کرتے تھے، زیادہ کام نہیں کرتے تھے۔ ڈو ناٹ رش، وہ ہر کام کو جلد بازی میں نہیں کرتے تھے۔ کنسلٹ بیفور میکنگ ڈیسیژن، کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے کنسلٹیشن کر لو، اور جب کنسلٹیشن کر لو گے تو پھر اس کے بعد جو ڈیسیژن ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ سلیپ اینڈ ویک اپ ارلی، جلدی سو جلدی اٹھو، اور اٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ نیپ ان دا آفٹرنون، نیپ ہوتا ہے کیلولا کرنا۔ پرائورٹائز اینڈ بیلنس، ہر چیز کے درمیان توازن رکھیے اور پرائورٹائز رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔